حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس سے پہلے 11ویں سپارے میں بھی سورہ یونس میں گزر چکا ہے، اور مختلف مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ کہیں پر ذنون کہا جاتا ہے، کہیں پر صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور آپ سمجھاتے تھے شرک سے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، کہیں اللہ کے غضب کا تم نشانہ بن جاؤ۔ مسلسل نبی انہیں سمجھاتے تھے، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ذرا سخت بات کہی، اور آپ نے ان سے فرمایا یا تو تم باز آ جاؤ یا پھر 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب یہ بات حضرت یونس علیہ السلام نے فرما تو دی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب کے حوالے سے اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ انہوں نے ڈرانے کے لیے یہ کہہ دیا، اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ دیا یا تو باز آ جاؤ، اب بہت ہو گیا، یا پھر اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ چنانچہ جب 3 دن ہونے کا وقت آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس خیال سے اس بستی سے باہر نکل گئے کہ جہاں عذاب آتا ہے اس معذب بستی میں پیغمبر کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، اللہ کا عذاب آئے گا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر 3 دن کے بعد یہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے کہ اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ قوم تو بازاروں میں کام کر رہی ہے، گھر بار ان کے کھلے ہوئے ہیں، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، کوئی عذاب تو نظر نہیں آ رہا۔ بڑے حیران ہوئے، اور پھر یہ سوچ کر کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو یقیناً یہ لوگ میرا تمسخر بھی اڑائیں گے، اور اب میری بات کو کیا قبول کریں گے، کہیں گے تم نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب ہی نہیں آیا۔ حالانکہ عذاب پیچھے سے آیا تھا۔ قرآن مجید کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عذاب بھیجا، اور فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ باقی قوموں کو تو چھوڑ دیجئے، قوم یونس ایسی قوم تھی جس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور انہوں نے جب عذاب اترتا دیکھا، ابھی نیچے آیا نہیں تھا۔ دیکھیں ایک عذاب آپ نے اس سے پہلے سن لیا، فرعون پر بھی آیا، جب وہ غرق ہو رہا تھا، موت سامنے آ گئی، فرشتے نظر آنے لگے، تو اس نے کیا کہا کہ میں اب ایمان لانا چاہتا ہوں، تو اسے ایمان کی مہلت نہیں دی گئی۔ وہ تو عذاب شروع ہو چکا تھا، جب عذاب شروع ہو جائے اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قوم نے ابھی عذاب کے آثار دیکھے، کچھ بادل ایسے کڑکتے ہوئے نظر آئے، کچھ ان میں سے آگ محسوس ہوئی کہ اب نیچے آئے گی، تو یہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے نبی کو بھی ناراض کیا، اللہ کو بھی ناراض کیا، روئے گڑ گڑائے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عذاب والی بات ہو چکی ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا بھئی قوم تو آرام سے نظر آ رہی ہے، آپ نے خیال کیا اب اس قوم میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید جھٹا تو آیا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے کسی اور علاقے میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کشتی میں سوار ہوئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کشتی بوجھل ہو کر ڈولنے لگی، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق لوگ کہنے لگے، ملا نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا جملہ سنا تو انہیں خیال آیا کہ میں بھی تو اللہ نے مجھے جانے کا نہیں کہا تھا، بغیر کہے جا رہا ہوں، کہنے لگے میں بھاگا ہوا غلام، تو مجھے تم کشتی سے اتار کے پانی میں ڈال دو۔ انہوں نے جب ان کی شکل دیکھی کہنے لگے آپ تو بڑے آبرو مند نظر آتے ہیں، بڑے وجیح انسان ہیں، نیک انسان ہیں، آپ ایسے تھے، چلو ہم پورا ڈالتے۔ پورا ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا، وہ پھر بھی نہیں مانے، پھر اس کے بعد دوبارہ پورا ڈالا، پھر ان کا نام نکلا، کہنے لگے ایک مرتبہ اور تسلی کر لیں، تیسری مرتبہ پورا ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا۔
اب بالآخر اس زمانے کے دستور کے مطابق انہیں پانی میں چھوڑ دیا گیا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، ایک بہت بڑی مچھلی نے، جسے قرآن مجید میں حوت سے تعبیر کیا گیا ہے، حوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابھی ایک عربی مصنف ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک تحقیق کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مچھلی نے حضرت یونس کو کھا لیا، اس مچھلی نے حضرت یونس کو چبا لیا، بلکہ اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اس مچھلی نے انہیں سالم لقمہ بنا لیا، یعنی نہ چبایا، نہ ٹکڑے کیے، نہ کھایا، نہ ہضم کیا انہیں۔ تو اس عالم نے، غالباً سعودی عالم ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی تحقیق کی ہے، اور ایک مچھلی پر ریسرچ کر کے ابھی حال ہی میں چند روز پہلے اس کی تصاویر انہوں نے شائع کی ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی جسے حوت ازرق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، بہت بڑے سائز کی مچھلی ہے، اور وہ بلو کلر کی، نیلے رنگ کی مچھلی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مچھلی کے بارے میں نئی بات یہ دریافت ہوئی ہے کہ جتنا بڑا اس کا سائز ہے، اس کا ایک بھی دانت منہ میں نہیں ہے، اور یہ جس چیز کو بھی اپنے اندر لیتی ہے بہت بڑا سائز ہے، بہت بڑا سائز ہے، حتیٰ کہ بیک وقت جب یہ منہ کھولتی ہے تو بہت ساری سینکڑوں مچھلیاں اندر چلی جاتی ہیں، نہ یہ انہیں چباتی ہے، نہ ان کے ٹکڑے کرتی ہے، اور پھر جو خوراک اس کے بدن کی بننی ہوتی ہے وہ خوراک بن جاتی ہے، باقی کو سالم نکال دیتی ہے۔ یعنی اب تحقیق سے پتہ چلا کہ اللہ نے سمندری مخلوقات میں ایسی مخلوق بھی رکھی ہے۔ تو اللہ فرمانے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، یہ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب یہ پیٹ میں پہنچ گئے تو سورۃ الانبیاء میں بڑا عجیب ذکر آیا حضرت یونس علیہ السلام کا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ مچھلی والے نے جب یہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اب جب اندر پہنچ گئے، اب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اب آپ اندازہ لگائیں کوئی پیٹ ایک جھلی کا نام تو نہیں ہے، وہ بھی کئی تہ ہیں، وہ بھی رات کا وقت بھی، پانی کا اندھیرا بھی، اتنے اندھیروں میں پہنچ کر اب انہیں ہوش آیا، اور انہیں خیال آیا کہ یہاں سے کون نکال سکتا ہے۔ تو مان نبی کو خیال آیا کہ سوائے اللہ کے اتنی گہرائی سے نہ کوئی پکار سن سکتا ہے، نہ میری بات کو قبول کر سکتا ہے، نہ اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، سوائے اللہ کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے اس بندے نے ہمیں اتنی تنہائیوں سے اور اتنے اندھیروں سے پکارنا شروع کیا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑے عالی شان کلمات ہیں، لیکن کچھ دعائیں وہ ہیں جو میں اور آپ اپنے لفظوں میں مانگتے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو مقبول دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام نے وہ دعائیں مانگی ہیں اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اگر کسی نے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، لیکن اگر یہ کہے کہ ربی حبلی من الصالحین تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جس سے اسماعیل ملے تھے، یا یوں کہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ حضرت زکریا کی دعا ہے جس سے یحییٰ ملے تھے۔ تو وہ انتخاب کرے جو دعائیں اللہ نے پسند بھی کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی، یہ دعا جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے شاندار کلمات ہیں، اتنے شاندار کلمات ہیں، علماء نے لکھا ہے ان کی قبولیت میں نہ شک ہے نہ کرنا چاہیے۔ یہ اتنے عالی شان کلمات ہیں، اللہ فرما رہے اندھیروں سے اور تنہائیوں سے اور ظلمات سے ہمارے اس بندے نے ہمیں پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے بندگی کے لائق نہیں، آپ پاک ہیں، بلند و برتر ہیں، اور رہ گئی میری بات انی کنت من الظالمین، میں تو ظلم کرنے والوں میں سے۔ اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے اور اپنے عجز کا اور گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فاستجبنا لہ، کمال کی بات ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا۔
کہاں سے سن رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پر جاتا ہے، جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پر جاتا ہے، اس سے ایک سوال پوچھ لینا چاہیے، تیرا رب وہ ہے جو کنویں میں گرتے یوسف کو بچا سکتا ہے، اور تیرا رب وہ ہے جو آگ میں گرنے والے ابراہیم کو بچا سکتا ہے، اور تیرا رب وہ ہے جو اسماعیل کو چھری سے بچا سکتا ہے جبکہ باپ اسے کاٹ دینا چاہتا ہے، اور تیرا رب وہ ہے جو ایوب کو صحت دے سکتا ہے، اور ماشاءاللہ تیرا رب وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کر کے باہر بھی نکال سکتا ہے۔ اگر تو پھر بھی کہیں اور جا رہا ہے تو یہ بتا دے کہ وہ کون سا کام ہے جو اتنے بڑے رب کے بس میں بھی نہیں۔ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جو یونس کو نکال سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، پھر باہر نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کو شفا دے سکتا ہے، حضرت یوسف کی جان بچا سکتا ہے، حضرت ابراہیم کو پر آگ کو بے اثر کر سکتا ہے، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری کو بے اثر کر سکتا ہے، تو بھائی پھر کون سا ایسا کام تجھے پڑ گیا جو تیرے رب کے بس سے بھی باہر ہے؟ اور کمال یہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے والے ہیں، کوئی کسی مزار پر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ سے تو وہ کام ہو نہیں رہا، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اس سے تو تیرا کام ہو نہیں رہا، اور اس بیچارے سے ہوگا جس کا اپنا پتہ نہیں ہے کس حال میں ہے۔ صاحب خبر تو اللہ کے حوالے ہے نا۔ تو تعجب کی بات ہے، بندے کا کون سا ایسا کام ہے جو اتنے عظیم رب کے بس کی بات نہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے اس گھٹن والے ماحول سے نکالا۔ کیسی گھٹن ہوگی مچھلی کے پیٹ میں؟ آپ تصور تو کریں، بعض لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں طبیعت کے اعتبار۔ مجھے ایک مرتبہ یاد آتا ہے جب کبھی میں یہ بات بیان کرتا ہوں، ایک صاحب آتے تھے میرے پاس، وہ کہنے لگے کہ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہے، مجھے اتنی سفوکیشن اور گھٹن کی بیماری ہو گئی ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے کمروں میں بھی انہیں گھٹن لگتی ہے۔ کہنے لگے میں ریل گاڑی میں سفر نہیں کرتا، اگر میں ریل میں سفر کروں اور وہ جو 3 برتھیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، اگر میں درمیانی والی برتھ مجھے ملے تو مجھے سارے راستے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے قبر میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں میں نہ سو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں وقت کاٹ سکتا ہوں۔ یہ تو ایک چلتی ریل جس میں اے سی بھی ہے، لائٹ بھی ہے، ساری سہولیات ہیں، اس میں انسان کی یہ محسوسات ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں مچھلی کے پیٹ میں کیسی گھٹن ہوگی جسے اللہ بھی گھٹن فرما رہے ہیں، کیسی گھٹن ہوگی۔ انسان کیا زندہ رہنے کا تصور کر سکتا ہے؟ انسان سانس لینے کا تصور کر سکتا ہے؟ تو کہنا پڑتا ہے سبحانک، اللہ واقعی پاک ہے کہ اپنے بندے کو زندہ بھی رکھا اور صحیح سالم بھی رکھا، اور پھر اس کی پکار کو اتنے گھٹن زدہ ماحول سے بھی سن لیا، اتنے نیچے سے بھی سن لیا اللہ نے۔ اللہ فرمانے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس بندے کو اس گھٹن سے اور غم سے اور تکلیف سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے، یونس حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت تک ہم مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتے تھے۔ اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے جس طرح یونس کو مچھلی کے پیٹ سے سالم نکالنا کمال کی بات ہے، تو اس پر بھی اللہ نے اشارہ کر دیا چاہتے تو قیامت تک بھی وہیں رکھ سکتے تھے، اس پر بھی ہم قادر تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد اس مچھلی نے انہیں باہر نکال دیا، ساحل پر آئے، اور جب ساحل پر آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ بالکل ایسے باہر آئے کہ جسم گلنے جیسا ہو رہا تھا، کمزور ہو چکے تھے، ہوا نہیں ملی، آکسیجن نہیں ملا، بالکل کمزور ہو چکے تھے، بڑے ضعف کے عالم میں تھے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہم نے ان کے لیے انتظام کیا اور ان پر ایک درخت اگا دیا، بیل لگا دی،
اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا کہ ان کی پرورش کی دوبارہ سے، ان کی صحت بحال ہوئی، آہستہ آہستہ یہ صحت مند ہوئے، اور پھر فرمانے جب یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، ہم نے پھر انہیں 1,00,000 یا ان سے زیادہ لوگوں کی آبادی کی طرف پھر نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہاں سے چلے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور پھر پانی میں گئے ہیں، مچھلی کا لقمہ بنے، مچھلی کے پیٹ میں بھی صحیح سالم رہے ہیں، وہاں اللہ سے دعا مانگی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور پھر صحیح سالم باہر نکلے۔ یہ آیت کریمہ بہت اونچی چیز ہے، بہت عالی شان عمل ہے آیت کریمہ کا۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا مؤثر ترین عمل ہے، اور کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی تجربہ میرا ہوتا ہے، کوئی آپ کا ہوتا ہے، یہ تو نبی کا تجربہ ہے، ایک نبی کا تجربہ ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری اور آپ کی مصیبتیں تو بے شک مصیبتیں ہوں گی، لیکن حضرت یونس جیسی مصیبت کسی کی بھی نہیں ہوگی، جتنی بڑی مصیبت حضرت یونس علیہ السلام پر آئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ نے انہیں جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا تھا کیا، اور پھر اس کے بعد واپس نکلے، صحت مند بھی ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا، دوبارہ انہیں اللہ نے نبوت کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ اپنی تفاسیر میں، نام نہیں لے سکتا، ہمارا مزاج بھی نہیں ہے، کچھ لوگ اپنی تفاسیر میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام کار نبوت میں ناکام ہو گئے تھے، کار نبوت میں ناکام ہو گئے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں سزا اور عذاب کے ذریعے سے اس انجام تک پہنچایا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کار نبوت میں ناکام نہیں ہوئے، جب تک اس پہلی قوم کو سمجھانا تھا سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ناکام اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ کوئی کام دے اور وہ کام کرنے سے انکار کر دے، بھئی یہ کام میں نہیں کرتا، یا ناکام اسے کہتے ہیں جسے اللہ کام دے اور وہ کام کو ادھورا چھوڑ دے، وقت سے پہلے چلا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ٹھیک وقت پر انتخاب کیا، عذاب کی انہیں خبر دی، اور عذاب بھی آیا، آپ سن چکے عذاب بھی آیا۔ البتہ ان سے ایک خطا ہو گئی، بھول ہو گئی۔ بھول کیا ہوئی؟ بھول یہ ہوئی حضرت یونس علیہ السلام سے کہ وہ سمجھے کہ عذاب نہیں آیا، حالانکہ حضرت یونس نے جیسا کہا تھا اللہ نے ویسا کر دیا تھا، یہ سمجھے عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کیے سفر شروع کر دیا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ اسے گناہ بھی نہیں کہہ سکتے، نبی نے گناہ تو نہیں کیا، گناہ تو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو۔ یہ ایک فیصلہ تھا، ایک خیال تھا پیغمبر کا کہ اب اس بستی میں مجھے رہنا نہیں چاہیے، اب یہاں پر میرے رہنے جیسا ماحول نہیں رہا، اور یہ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی۔ اجتہادی خطا کہتے ہیں کہ انسان دو باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کرے اور بعد میں وہ بات صحیح ثابت نہ ہو۔ دو باتوں میں سے، دیکھیں ہماری زندگی میں دسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یہ کام کر لیں یہ کام کر لیں، ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ایک راستہ پکڑ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ راستہ بالکل غلط تھا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں؟ کوئی ہمیں بھی گناہگار نہیں کہتا، لوگ یہی کہتے ہیں ہاں یار فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی یا سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ جب عام انسان کے لیے اتنی رعایت کی جاتی ہے کہ اسے مجرم نہیں کہا جاتا، وہ کہتے ہیں یہ اس کی بھول ہوئی ہے، اس سے چوک ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو نبی کا مقام کیا اتنا گھٹ گیا ہے کہ ہم نبی کو مجرم بنا دیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجتہادی خطا، کہ انہوں نے اپنی جانب سے جو صحیح ترین فیصلہ تھا وہ کیا، لیکن وہ فیصلہ صحیح نہ نکلا، اللہ کو کچھ اور پسند تھا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں جو قرآن مجید سے ثابت ہے، سورۃ التوبہ میں یہ مثال آئی ہے۔ وہ مثال یہ ہے، اللہ رب العزت نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں صحابہ نے 70 قیدی پکڑے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، 70 قتل ہوئے، 70 پکڑے گئے۔ تو ان 70 قیدیوں کے بارے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا ان کا کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ہو سکتا ہے ہماری صلہ رحمی سے متاثر ہو کر یہ دین اسلام کو قبول بھی کر لیں۔ تو آپ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، تھوڑا بہت جرمانہ لے لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو بکر فطرتاً نرم دل انسان تھے۔ آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ، حضرت عمر مہاجرین میں سے تھے، سعد بن معاذ انصار میں سے تھے، اور دونوں کا مزاج ایک جیسا تھا۔ ان سے پوچھا، یہ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ پہلی لڑائی ہے اور یہ بڑی تیاری سے آئے تھے ہمیں مٹانے کے لیے، ان 70 قیدیوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ مدینے میں ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہیں ہر رشتہ دار سے کہیں کہ وہ اپنے رشتہ دار قیدی کا گلا خود کاٹے۔ یہ بڑی سخت بات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے فطرتاً اپنے مزاج کے مطابق آپ نے پہلی رائے کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا بھائی اتنی سختی صحیح نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، ہم نرمی کریں گے اچھا پیغام جائے گا۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا ہم نرمی کریں گے تو ہمارا کمزور پیغام جائے گا۔ دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کا خیال تھا نرمی کریں گے تو مثبت پیغام جائے گا، اور حضرت عمر کا خیال تھا مثبت نہیں جائے گا بلکہ کمزور پیغام جائے گا کہ مسلمان دب گئے یا گھبرا گئے کہ قیدیوں کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ حضور چونکہ نرم دل انسان تھے، آپ نے پہلی رائے کو پسند فرمایا کہ بھئی فدیہ لے کے چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں۔ فدیہ لے لیا گیا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، آپ حیران ہوں گے وحی کے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں وہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ نے کچھ اور فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، تو اس فیصلے کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ اللہ تم پر سخت ترین عذاب اتارتے، تم نے کیوں فدیہ لے کر چھوڑا؟ اب بتائیے اس پر اللہ نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کیا اس آیت کو دیکھ کر، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنسوؤں سے روئے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر آج عذاب اتر جاتا، کیا فرمایا؟ اگر آج عذاب اتر جاتا تو مدینے میں سوائے 2 افراد کے کوئی تیسرا زندہ نہ بچتا، ایک عمر اور دوسرا سعد بن معاذ، بس یہ 2 زندہ بچتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا۔ کیا ہم نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے گناہ کیا؟ کہہ سکتے ہیں ہم یا جرم کیا؟ تو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو۔ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رائے آئی تھی، 2 مشورے آئے تھے، ان میں سے جس کو بہترین سمجھا اسے اختیار کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کو دوسرا پہلو پسند تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے نہ جرم کہتے ہیں نہ گناہ کہتے ہیں، بلکہ اسے خطا بھی نہیں کہتے، اجتہادی خطا کہتے ہیں، یعنی ایسی چوک جو اچھے انداز سے کی گئی، اچھی نیت سے چوک ہو گئی۔ اور میں نے ابھی عرض کی زندگی میں روزانہ ہم سے ہوتا رہتا ہے، ہم 2 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا راستہ زیادہ بہتر تھا یا اس میں زیادہ نفع تھا، اور ہم میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ تم مجرم ہو، سب جانتے بھائی اس نے اپنی جانب سے صحیح سوچا تھا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا گناہ کیا، یا نعوذ باللہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کار نبوت میں ناکامی ہو گئے، کیا یہ صحیح ہے کہنا؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام یہ وہ طبقہ ہے جس کا انسان انتخاب نہیں کرتے، ان کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی ناکام ہو گیا یا فیل ہو گیا تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے اس کا مطلب بڑا خطرناک نکلتا ہے، پھر ہم اللہ کے انتخاب کو بھی غلط ثابت کر رہے ہیں۔ یہ حالانکہ معصوم عن الخطا لوگ ہیں، سارے نبی معصوم عن الخطا ہیں، اللہ گناہوں سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، کوئی نبی قصدن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بات کو بہتر سمجھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اللہ یہ پسند فرما رہے تھے کہ تم بستی میں ہی رہتے تو زیادہ اچھا تھا، اور واقعتاً بعد میں یہی سمجھ میں آیا اس لیے کہ بستی والوں نے توبہ کر لی تھی، انہیں چاہیے تھا وہیں رہتے، لیکن ان سے یہ چوک ہوئی کہ انہیں توبہ کا پتہ ہی نہیں تھا۔
اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے حضرت یونس علیہ السلام کار نبوت میں فیل ہو گئے. جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر تک تو خلافت صحیح چلی، حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت فیل ہو گئی. بھائی یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، الفاظ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جو فتنے اللہ کی طرف سے آنے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تمام خلفاء ہیں برحق ہیں. پسند ناپسند کی وجہ سے ایک کو اوپر چڑھانا دوسرے کو نیچے گرانا یہ صحیح نہیں ہے. جس کے دور میں جو واقعہ پیش آنا تھا آ گیا. اس لیے یہ سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. کسی پر بھی جرم کا الزام لگانا، گناہ کا الزام لگانا یا نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ انہوں نے نبوت کے کام میں بالکل ناکام ہو گئے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. مقام نبوت کے بھی صریحاً منافی ہیں.